بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ حضرت حاجرہ اور اس کے بچے کو میری نظروں سے دور رکھا جائے، کیونکہ حضرت سارہ کی اولاد نہیں تھی۔ حضرت سارہ کی یہ تجویز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے غمی کا باعث بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ حضرت حاجرہ اور اس کے بچے کو علیحدہ رکھو۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرنا پڑی۔ اگرچہ بات آپ علیہ السلام پر شاق گزری، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے آپ علیہ السلام نے سر جھکا لیا۔ ایک روز آپ علیہ السلام اپنی چھوٹی بیوی حاجرہ اور اس کے بچے کو لے کر کسی انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے، جہاں چٹیل میدان اور پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ ہریالی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے مقام پر بھی پانی نہیں تھا۔ زندگی بڑی کٹھن تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام چن لیا اور وہیں پر پڑاؤ ڈالا۔ آپ علیہ السلام اپنے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی لائے تھے۔ یہی ان کا کھانا تھا، کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ۔ حضرت حاجرہ کے حوالے کیا اور کہا کہ میں اس مقام سے روانہ ہو رہا ہوں اور تمہارا اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ جب آپ علیہ السلام جانے لگے تو حضرت حاجرہ آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے دوڑیں اور کہنے لگیں کہ اس سنسان اور بیابان میں مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں کس کے آسرے پر یہاں زندہ رہوں گی؟ یہاں تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب حضرت حاجرہ نے بار بار اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہاں اللہ کے حکم پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ نیک اور عبادت گزار تھیں۔ جب اللہ کا حکم سنا تو فرمایا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا اور زندہ رہنے کا سامان بھی فراہم کرے گا، آپ مجھے یہیں چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو آپ دیکھتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جدائی کے موقع پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائے آپ علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ گھڑی بہت سی زیادہ آزمائش کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، میں اپنی بیوی بچے کے ساتھ ایسی جگہ آباد ہو رہا ہوں جہاں تیرا مقدس گھر ہے، جہاں کی زمین بالکل ہی بنجر ہے، یہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ یا اللہ، تو اپنے فضل اور کرم سے زمین کو اس قابل بنا دے کہ یہاں پھل پیدا ہوں، تاکہ ہم تیرا رزق کھائیں، عبادت کریں، نماز قائم کریں اور تیرا شکر بجا لائیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور چلے گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اکیلی رہ گئیں۔ پاس میں صرف شیر خوار بچہ تھا۔ کچھ دنوں تک حضرت حاجرہ صرف کھجوروں اور پانی کے مشکیزے پر گزارا کرتی رہیں۔ بچے کو اپنا دودھ پلاتی، مناسب کھانا نہ ہونے کے سبب آپ کمزور ہوتی گئیں۔ سینے میں دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، اس لیے دودھ نہیں اتر رہا تھا۔ بچہ بھی بھوکا رہنے لگا۔ حضرت حاجرہ بچے کو بھوکا دیکھ کر بے تاب ہو گئیں۔ خود اپنے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، بھوک سے رو رہے تھے۔ بچے کی یہ حالت دیکھ کر ماں تڑپ اٹھی۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو ڈھارس بندھے۔ آپ دوڑی ہوئی ایک بلند مقام پر چڑھ گئیں۔ یہ ایک پہاڑی تھی، اس کا نام صفا تھا۔ دور دور تک نظریں دوڑائیں لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہاں سے اتر کر قریب ہی ایک اور پہاڑی پر چڑھ گئیں، اس کا نام مروہ تھا، لیکن وہاں سے بھی کوئی نظر نہ آیا۔ ہر پہاڑ سوائے ویرانی کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اسی بے چینی اور بے قراری کے عالم میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر 7 مرتبہ چکر لگائے، پھر بچے کے پاس پہنچیں۔ دیکھا کہ بچے کی اڑیاں کے قریب ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک چشمہ پھوٹ کر بہہ رہا ہے۔ حضرت سارہ پانی دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر پانی پیا۔ پانی نہایت ٹھنڈا تھا۔ آپ نے بہتے ہوئے پانی سے کہا، زمزم یعنی ٹھہر جا۔ حضرت حاجرہ کو پانی میسر ہو گیا تھا جہاں ٹھہری ہوئی تھیں۔ ایک روز وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے دور دور سے انسانوں کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ ایک سنسان علاقہ تھا۔
جب قافلے والوں نے حضرت حاجرہ اور ان کے بچے کو دیکھا تو وہ حیران ہوئے۔ وہ ان کے قریب آئے تو حضرت حاجرہ اور بچے کو وہاں پایا۔ انہیں پانی کی بھی ضرورت تھی۔ حضرت حاجرہ سے پانی طلب کیا تو آپ نے زمزم کے چشمے کی طرف اشارہ کیا۔ قافلے والوں نے پانی پیا اور مویشیوں کو بھی پانی پلایا۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ کو کھانے کے لیے کھجوریں پیش اور انہوں نے اس سنسان علاقے میں آپ کے رہنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت حاجرہ نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ کچھ روز قیام کے بعد قافلہ وہاں سے گزر گیا۔ اس طرح قافلے آتے رہے۔ کچھ روز قیام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ان کے آنے جانے کے سبب حضرت حاجرہ کو کھانے کا سامان مل جاتا۔ ایک مرتبہ بنو جرہم کا قافلہ آیا۔ جب آب زمزم دیکھا تو وہیں پر پڑاؤ ڈالا اور رہائش اختیار کر لی۔ ان کے پاس کثرت مویشی بھی تھے۔ جوں جوں دن گزرتے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہوتے گئے۔ قبیلہ بنو جرہم کے آنے کے بعد آبادی کچھ بڑھ گئی اور ایک بستی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ بعد وہاں پہنچے تو دیکھا کہ علاقے میں کچھ انسان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور بیوی حضرت حاجرہ سے ملاقات کی۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام حضرت حاجرہ کے پاس بھی رہنے لگے۔ حضرت سارہ بھی حضرت حاجرہ کی خبر لینے لگیں۔ حضرت سارہ کو کوئی اولاد نہیں تھی جس سے وہ اکثر غمگین رہا کرتیں۔ پہلی بیوی کی اولاد نہ ہونے پر آپ علیہ السلام بھی پریشان رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے۔ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں ہوتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ معمول کے مطابق آپ علیہ السلام کھانے کے لیے مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ مہمان آپ پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے مہمانوں کا استقبال کیا اور خوش ہوئے۔ جب آپ نے مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا تو انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور بیٹھے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کے رویے پر حیرت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے مہمانوں کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے اور بھون کر ان کے سامنے گوشت رکھتے تھے۔ ان کے آنے جانے والے مہمانوں کے لیے بھی طرح طرح کے انتظام کیا جاتا، لیکن مہمان کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ روایت تھی کہ مہمان کے کھانا نہ کھانے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا، اس لیے آپ کو فکر لاحق ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو فکر مند دیکھ کر آنے والے مہمانوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کھائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کو ان کے گناہوں کی سزا دینے آئے ہیں۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگلا حصہ آپ کی خدمت میں جلد پیش کریں گے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید انبیاء کے واقعات اور زندگی کے حالات دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے التجا ہے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہو سکے۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔